السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پلِ صراط، ایپیسوڈ 16. علینا نگین کے گھر گئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. تم اتنے دن کہاں رہی ہو اور تمہارا موبائل بھی آف ملتا تھا؟ نگین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئی. میری شادی تھی، علینا نے آہ بھر کر جواب دیا. شادی؟ کم آن علینا، آر یو جوکنگ؟ نگین کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یہ سچ ہے، اس نے جواب دیا. واٹ از سرپرائز؟ نگین نے حیرانگی سے کہا. سرپرائز تو میرے لیے ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ کوئی اہم بات ہوتی تو بتاتی نا. کم آن علینا، اتنی بڑی نیوز اور تم نے اکیلے ہی سیلیبریٹ کر لی، نگین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا. کیسی نیوز اور کیسی سیلیبریشن؟ اس نے آہ بھر کر کہا. یہ تو بتاؤ کس سے شادی کی، کون ہے وہ؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. مائی کزن ڈاکٹر ثقلین، اس نے جواب دیا. امیزنگ، یہ کہاں سے آ گیا؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. ثقلین اور ہم میں 15 سالوں سے ناراضگی تھی. میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا اور اب شادی ہو گئی، بالکل اچانک سے، پوچھے بغیر، میری رائے جانے بغیر. اس نے نم آنکھوں سے جواب دیا. کیسے ہیں ڈاکٹر ثقلین؟ اویس، جمی یا سلیمان جیسے یا پھر مختلف؟ نگین نے مسکرا کر شرارتی لہجے میں پوچھا. جمی، اویس اور سلیمان سے اچھے، مگر اسد سے اچھے نہیں، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا. علینا، وہ اسد جیسے ہو بھی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی انسان کب دوسرے جیسا ہوتا ہے؟ نگین نے کہا. ہاں، کوئی بھی اسد نہیں ہو سکتا، اس نے مایوسی سے جواب دیا. علینا، چھوڑو اسد کو، ہی از ہیپی ود ہز وائف. جانتی ہو، اسد اور اس کی وائف ڈنر پر ہمارے گھر آئے تھے. اوہ مائی گاڈ علینا، آئی کانٹ ٹیل یو، شی واز لکنگ پینگوئن. نگین نے ہنستے ہوئے کہا. پینگوئن؟ کیا مطلب؟ علینا نے حیرت سے پوچھا. ٹاپ ٹو ٹو برقعے میں تھی، چہرہ بھی نقاب سے ڈھکا ہوا. سچ، اسے دیکھ کر تو مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی. اور اس نے ڈیڈی کے سامنے بھی نقاب نہیں کھولا، بلکہ اسد اور ڈیڈی نے علیحدہ کھانا کھایا. میں نے، مما نے اور مومنا نے بس، ہر نیم از مومنا، علیحدہ کھانا کھایا، نگین نے اس سے بتایا. لیکن تم تو بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، علینا نے حیرت سے پوچھا. یس شی از، بٹ ویری ریجڈ مسلم. میں تو حیران ہوں کہ اسد نے کیسے اس سے شادی کر لی. اٹس اے ریڈک، یہ ایک معمہ ہے. مما اور میں تو انتہائی حیران ہو رہے تھے. پھر میں نے اسد سے بھی پوچھا کہ ان کی شادی کی کیا ریزن ہے، اور جانتی ہو اسد نے کیا جواب دیا؟ نگین نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کیا؟ علینا نے بھی حیرت سے پوچھا. کہنے لگا مومنا میں سب کچھ تھا، خوبصورتی، سادگی، معصومیت، شرم و حیا اور گڈ ریپو. نگین نے اسے بتایا. کیا اسد کو ایسی لڑکی چاہیے تھی؟ علینا نے انتہائی حیرت سے پوچھا. ہاں شاید، اسی لیے تو اس نے مومنا سے شادی کی، ورنہ سوسائٹی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، اور بہت اس پر فدا بھی. لیکن اس نے مومنا کو چوز کیا. اسے یقیناً ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہوگی، جب اسے مل گئی تو اس نے شادی کر لی، نگین نے کہا. کیا لوگی، سافٹ ڈرنک یا؟ نگین نے مسکرا کر پوچھا. اسی لیے تو آئی ہوں، بہت دنوں سے شدید ڈپریشن ہے، علینا نے معنی خیز انداز میں کہا تو نگین مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. علینا کی آنکھیں نم ہونے لگیں. زندگی کیسے کیسے موڑ پر انسان کو لے آتی ہے. جب وہ سادہ گھریلو لڑکی تھی تو ہر کوئی اس کے وجود کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا،
لڑکے اس کو ناپسند کرتے تھے، کالج میں اس پر مختلف ریمارکس پاس کرتے تھے اور کبھی اسے اماں بھی کہہ کر چھیڑتے جب وہ چادر لے کر کالج جاتی تھی، اور کبھی خالہ جان۔ اس کے اندر کی شرم و حیا کو لوگوں نے بے باکی اور بے حیائی میں بدل دیا تھا۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کی نہیں تھی کہ اپنی اخلاقی قدروں کی خود حفاظت کرتی، اور نہ ہی اس کے اندر والدین سے ملنے والی اخلاقیات کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ ایسے تند و تیز جھونکوں کا مقابلہ کر سکتی۔ جس سمت سے بہاؤ آتا وہ اس کے ساتھ ہی بہنے لگ جاتی۔ اس نے کالج کے لڑکے لڑکیوں کے ریمارک سے تنگ آ کر اپنا حلیہ بدل لیا، اور نگین ملی تو اس نے ہاف سلیوز کے بجائے سلیو لیس اور فل کے بجائے منی شرٹس پہننا شروع کر دیں۔ بال کٹ گئے، جسم اریاں ہونے لگا، اور اب اسے یہ جان کر تاسف ہونے لگا کہ اسد کی چوائس کیا تھی۔ اگر وہ اسے اس حلیے میں ملتی تو شاید وہ اسے مل جاتا، جس سے نہ ملنے کا قلق اسے ہر لمحہ اذیت دیتا تھا، جسے وہ بھلا نہیں پا رہی تھی، جو اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھا مگر اس کی زندگی کو بے سکون کر رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر صوفے کی پشت میں جذب ہونے لگے، جس کے ساتھ وہ سر ٹکائے نیم دراز تھی۔ نگین 2 پیگ بنا کر لائی اور دونوں نے مسکرا کر جام پینے شروع کر دیے۔ شام ہو رہی تھی جب الینا گھر لوٹی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑے ایمپوریم کا برانڈڈ شاپنگ بیگ تھا۔ ڈاکٹر ثقلین گھر آ چکے تھے اور لاؤنج میں صوفے پر خاموش بیٹھے تھے۔ ناظر علی اور کشور بھی بہت خاموش تھے۔ کشور اور ناظر علی الینا کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کر کے ان کو کچھ متنفر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ جو کچھ پوچھتے اس کا جواب دے کر خاموش ہو جاتے۔ الینا پورچ کے ساتھ ملحقہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اندر آنے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی، نہ گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا الینا اسی ڈریس میں باہر گئی تھی؟ ڈاکٹر ثقلین نے حیرت سے پوچھا تو کشور نے ناظر علی کی طرف ایک ٹک دیکھتے ہوئے منہ پھیر لیا، اور وہ دونوں خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر ثقلین اٹھ کر بیڈ روم میں آئے۔ الینا وارڈروب کے خفیہ خانے میں کوئی چیز چھپا رہی تھی۔ ڈاکٹر ثقلین کو دیکھ کر اس نے گھبرا کر فوراً وارڈروب بند کی۔ الینا آپ کہاں گئی تھیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے ملائمت سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شاپنگ کرنے، اس نے جواب دیا اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی اور نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ الینا، قدرت نے ہمیں ملایا ہے اور ہمیں اس ساتھ کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ڈاکٹر ثقلین نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ یس آئی تھنک سو، اور وہ اٹھ کر ڈاکٹر ثقلین کے قریب آ گئی۔ ڈاکٹر ثقلین نے چونک کر اس کی مدہوش آنکھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور مرتعش جسم کو حیرت سے دیکھا۔ اس کے دل میں وسوسہ سا پیدا ہوا۔ آئی ایم سوری۔ الینا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے قریب آ گئی اور ان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ثقلین کو اس کے منہ سے بو سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ سب کرتے ہیں، اور وہ لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر ثقلین کو اس سے کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس حد تک، ڈاکٹر ثقلین نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، مگر وہ اس لمحے ان کے لیے بہت پوزیسو ہو رہی تھی۔ سب اسی طرح دھتکارتے ہیں، اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر ثقلین کا دل بھر آیا۔ آئی ایم سوری، انہوں نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا۔ الینا پلیز چپ ہو جاؤ، ڈاکٹر ثقلین نے پھر کہا۔ الینا نے ان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی، اور وہ کراہیت و محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کا سر سہلانے لگے۔ اس کو مجھ جیسی ہی چاہیے تھی، جیسی میں پہلے تھی، ویسی نہیں جو میں اب ہوں، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑاتی رہی۔ ڈاکٹر ثقلین حیرت اور توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے، مگر اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ اس وقت نشے میں تھی۔ الینا نشے میں قدرے جذباتی ہو رہی تھی اور اپنی محبت بھرپور انداز میں ڈاکٹر ثقلین پر نچھاور کر رہی تھی۔
مگر اب انہیں اس کی محبت کی طلب نہ تھی، نہ ضرورت، نہ خواہش، نہ تمنا۔ وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے نیم مدہوشی کے عالم میں بیڈ پہ لٹایا اور آہ بھر کر اسے دیکھنے لگے۔ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالنے کے لیے اسے کھولا تو خفیہ خانے پہ نظر پڑی۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں وسکی، بیئر اور شیمپین کی بوتلیں تھیں۔ اوہ مائی گاڈ! ڈاکٹر ثقلین دیکھ کر بڑبڑائے۔ وہ حواس باختہ ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں اور چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ ان کا دل شدید دکھ اور غم کے جذبات سے بھرنے لگا۔ وہ اسٹڈی روم میں آئے اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ دل اس قدر مضطرب تھا کہ جیسے پھٹنے کو بےتاب ہو۔ ایسی بے قراری، بے چینی اور اضطراب انہوں نے اس سے قبل کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے، مٹھیاں بھینچ کر بیڈ پر مکے مارتے تو کبھی مضطرب ہو کر کمرے کے چکر لگانے شروع کر دیتے۔ انہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وضو کر کے وہ جانماز پہ کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رکوع و سجود میں جاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، جیسے ساری رکاوٹیں توڑ کر جھرنوں کی صورت میں برس رہے ہوں، اور جیسے ہی دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ بلند کیے تو آنسوؤں کی روانی میں اور شدت آ گئی۔ یا اللہ، تو نے مجھے کس کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے۔ میں نے ایسے راستے کی تمنا تو نہیں کی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ انتہائی اہم موڑ مجھے کسی گہری کھائی کی طرف لے جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی تاریکیوں میں گم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا تو میری اتنی سخت آزمائش کرنا چاہتا ہے؟ مجھے ایسا دکھ، ایسا غم دے رہا ہے کہ میں کسی سے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ غم میرے دل اور میری روح کو کس کس طرح بے قرار کر رہا ہے تو سب جانتا ہے۔ میں کیسے اس آزمائش سے نجات پاؤں؟ میں کیسے اس پلِ صراط پہ چل پاؤں گا؟ کیسے اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھ پاؤں گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے اس غم کو صرف تو جانتا ہے، اور مجھے اس غم سے نجات دینے والا بھی صرف تو ہے۔ وہ ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھے زور زور سے سسکیاں بھرنے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مگر نہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا اور نہ ہی آنسو تھم رہے تھے، اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات گزر رہی تھی یا تھم گئی تھی، انہیں کچھ احساس نہ تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ آبادی کی تمام مسجدوں سے مؤذن بلند آواز میں پکار رہے تھے، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف۔ فلاح کا نقارہ بج رہا تھا، اور لوگ اس سے بے خبر اپنی اپنی زندگیوں میں مست، اپنی خواب گاہوں میں بے خبر سو رہے تھے، اور جو جاگ رہے تھے، جو بیدار تھے، جو فلاح کی طرف دوڑنے کے لیے بےتاب تھے، ان کے لیے فلاح کا راستہ بہت دشوار اور کٹھن اور بہت صبر آزما ہو رہا تھا۔ ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں، حوصلے شکستہ ہو رہے تھے، اور دل بہت بے قرار ہو رہے تھے، مگر قدرت ان پر مہربان تھی، جو اتنی مشکلات کے باوجود بھی فلاح کے اس نقارے کو سن کر اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ کوئی قوت ان کے ٹوٹے دلوں کو ڈھارس بندھا رہی تھی، اور وہ خود بخود فلاح کے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمت، صبر اور امید کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے۔ یا اللہ، میرا ساتھ دے۔ یا اللہ، اپنے نور سے میرے ایمان کو منور کر دے۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، مجھے دنیا اور آخرت میں فلاح کے راستے پر چلا، اور مجھ سے وابستہ لوگوں کو بھی اس فلاح کا شعور دے۔ یا اللہ، انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ نم چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ کاشف تندوری چرغا، نان، رس ملائیاں اور فروٹ کے بہت سے لفافے لے کر آیا تھا۔ آموں کا موسم کیا آیا تھا، ہر دوسرے تیسرے روز مہنگے آموں کی پیٹیاں وہ گھر لاتا تھا۔ ان کے گھر میں یہ طریقہ تھا کہ ہر روز رات کو خوب پھل فروٹ کھاتے، پھر سونے سے پہلے دودھ جلیبیاں، کبھی دودھ سوڈا تو کبھی نیم گرم دودھ میں بادام ڈال کر پیتے۔ زاہدہ کو تو اتنا کچھ کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی، اور کاشف کی بھی یہی عادت تھی۔ سدرا حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ سارا دن چٹپٹے اور زیادہ تر مرقن کھانے بنانے میں گزر جاتا، رات کو پھر خوب کھا پی کر سوتے۔
ہر روز گھر میں کبھی بکرے کا گوشت پکتا یا مرغی بھونی جاتی، شام کو اکثر مچھلی فرائی ہوتی۔ کاشف کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ دفتر سے گھر لوٹا تو ہر روز اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزوں کے بڑے بڑے لفافے ہوتے، اور سدرا اکثر ان لفافوں کو دیکھ کر سوچوں میں گم ہو جاتی۔ اس کی ماں بھی شام کو جب گھر لوٹتی تھی تو اس کے ہاتھوں میں بھی شاپنگ بیگز ہوتے، مگر ان میں کچھ بچے کچے کھانے ہوتے تھے۔ اور اب قدرت اس پر مہربان تھی، کیسے سارا منظر بدل گیا تھا۔ اتنی نعمتیں اس کو مل رہی تھی کہ اس کا کاسا بھرنے لگا تھا۔ وہ کھانے پینے کی زیادہ شوقین نہیں تھی، کاشف کا ساتھ دینے کے لیے اسے کھانا پڑتا۔ کاشف کے بار بار اصرار پر زاہدہ طنزیہ جملہ چھوڑتی، اس نے کبھی اتنا کچھ کھایا نہیں نا، اس لیے اسے عادت نہیں۔ زاہدہ کے ایسے طنزیہ جملوں پر وہ اکثر تلملا جاتی، مگر کاشف اسے خاموش رہنے کو کہتا۔ کاشف نے بہت حد تک زاہدہ کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ وہ اسے منع کرتا رہتا کہ وہ سدرا سے کوئی بات نہ کیا کرے، اور زاہدہ بہت مشکل سے اپنی زبان پر قابو رکھتی، مگر گاہے بگاہے وہ اپنے دل کی بھڑاس کسی نہ کسی طرح نکال ہی لیتی۔ سدرا کو جب سے رشیدہ نے کھری کھری سنا کر گھر سے نکالا تھا اور اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اسے ان کے گھر آنے کی ضرورت نہیں، تب سے سدرا بہت اداس اور چپ چپ رہتی۔ کاشف اس کی خاموشی کی وجہ جانتا تھا، اور وہ اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ وہ ویسے بھی اس کی صحت اور خوشی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب سے ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، خوشی سے اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ ہر وقت اس کی آؤ بھگت میں مصروف رہتا، اس کو خود پھل کاٹ کاٹ کر کھلاتا۔ زاہدہ کا رویہ بھی تھوڑا سا بدلا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے لفافوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ہر وقت پھلوں کی باسکٹ بھری ہوئی ملتی، اور جب وہ شام کو اور پھل لے کر آتا تو پہلے پڑے پھلوں کو ویسے کا ویسا دیکھ کر خفا ہوتا۔ سدرا، مجھے تمہاری صحت کی بہت فکر ہے۔ ڈاکٹر بولتی ہے کہ تم میں خون کی بہت کمی ہے، اس لیے پھل زیادہ کھایا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، وہ محبت بھرے لہجے میں اسے کہتا۔ کھاتی تو ہوں، جتنا کھا سکتی ہوں، وہ آہستہ آواز میں کہتی۔ کب کھاتی ہو؟ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، رنگت کیسی پیلی ہو رہی ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں آ رہا، کاشف خفگی سے کہتا۔ ارے بیٹا، برسوں کی کمی 2-4 دن میں تو نہیں جاتی نا۔ زاہدہ کاشف کے اتنے اصرار سے چڑھ کر باہر سے آواز لگاتی تو سدرا خاموشی سے کاشف کی طرف دیکھنے لگتی۔ تم اماں کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، یہ ان کی عادت ہے۔ کاشف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ کاشف کو پا کر بہت خوش تھی، اور کاشف اسے پا کر۔ کاشف اسے دل و جان سے چاہتا تھا، اور وہ اسے کاشف کی محبت نے اسے اپنی ہی نظروں میں بہت پر اعتماد اور معتبر بنا دیا تھا، ورنہ اماں کے ہاتھوں ہر روز ذلیل ہو کر اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگا تھا۔ سدرا، جلدی سے آؤ، بڑا مزیدار گرما گرم تندوری چرغا لایا ہوں۔ کاشف نے کچن میں کام کرتی سدرا کو آواز دی۔ کاشف لاؤنج میں رکھی ٹیبل پر شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے بولا، اتنے مرغ مسلم نہ کھلایا کرو، اسے کون سا کھایا پیا لگتا ہے، خواہ مخواہ میں اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہو۔ پاس بیٹھی زاہدہ نے ناک چڑھا کر کہا، اماں، ڈاکٹر کہتی ہے اس کی خوراک کا خاص خیال رکھو، خون کی بہت کمی ہے، بچے کی صحت کو خطرہ ہے۔ کاشف نے کہا، ارے رہنے بھی دو، آج کل کی ڈاکٹروں کے چونچلے، ہمارے زمانے میں مائیں تو روکھی سوکھی کھا کر درجنوں بچے پیدا کرتی تھیں، اور وہ بھی صحت مند۔ آج کل نخرے زیادہ اور بچے دیکھو یوں جیسے مریل چوزے۔ زاہدہ نے منہ بنا کر قدرے نخوت سے کہا۔ سدرا ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے آئی۔ سدرا، یہ پلیٹوں میں ڈال کر لاؤ، بڑے مزے کا تندوری چرغا ہے، اور یہ رس ملائیاں بھی ہیں، اور یہ پھلوں کے لفافے بھی کچن میں لے جاؤ۔ کاشف نے اسے کہا تو وہ سارے لفافے اٹھا کر لے گئی۔ اپنے اپنے نصیب ہیں نا، میری بچیوں کو تو اس گھر میں کبھی ڈھنگ سے کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، تمہارے ابا کی تنخواہ ہی اتنی کم تھی، مشکل سے گھر کا خرچہ پورا ہوتا، اور بیچاریاں اپنے اپنے سسرال گئیں تو وہاں بھی ایسے ہی حالات ملے، اور اس کو دیکھو، میکے میں شاید پوری روٹی بھی کھانے کو نہ ملتی ہو،
اور یہاں چرغے، پھل اور رس ملائیاں، واہ ری قسمت۔ زاہدہ نے تعصب کا اظہار کیا تو کاشف خاموشی سے سنتا رہا۔ سدرا پلیٹوں میں سب کچھ ڈال کر لے آئی۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے، لگتا ہے چرغے کو خوب مزیدار مسالہ لگایا ہے۔ کاشف منہ میں پانی بھر کر بولا۔ ہاں، اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اماں پہلے تم ڈالو، کاشف نے ماں کے آگے پلیٹ کرتے ہوئے کہا تو زاہدہ نے جلدی سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ سدرا تم بھی ڈالو، کاشف نے کہا۔ نہیں، آپ ڈالیں، لگتا ہے مجھے خود ہی تمہیں کھلانا پڑے گا، اور تم نے میرے ساتھ میری پلیٹ میں سے کھانا ہے تاکہ میری نظروں کے سامنے تم سب کچھ کھاؤ۔ ابھی کاشف نے پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اوفو، اب یہ کس کا فون آ گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا، مگر نمبر دیکھ کر ایک دم سٹپٹا گیا اور موبائل لے کر کمرے میں چلا گیا۔ سدرا حیرت اور پریشانی سے کمرے کی جانب دیکھتی رہی جبکہ زاہدہ مزے لے لے کر کھاتی رہی۔ کاشف جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر باہر جانے لگا۔ کاشف، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کھانا تو کھائیں۔ سدرا نے اس کے پیچھے جا کر پریشانی سے کہا۔ بہت ارجنٹ کال ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، کاشف نے کہا اور سدرا کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ سدرا پریشانی سے کھانے کی جانب دیکھتی رہی۔ وابڈا کی نوکری میں یہی برائی ہے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات۔ گھروں سے ملازموں کو بلا لیتے ہیں کہ کبھی ٹرانسفارمر جل گیا ہے تو کبھی شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے۔ اتنا کام اور تنخواہ دیکھو، صرف 9-10 ہزار۔ انہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں۔ زاہدہ نے چکن کی بوٹیاں کھاتے ہوئے کہا تو سدرا نے چونک کر زاہدہ کی جانب دیکھا۔ کوئی چیز چھناکے سے اس کے اندر ٹوٹی۔ کتنی تنخواہ؟ وہ بے خیالی میں بڑبڑائی۔ صرف 9-10 ہزار، وہ بھی ابھی بڑھی ہے، پہلے تو 5-6 ہزار تھی، زاہدہ نے لیگ پیس کی ہڈی چباتے ہوئے کہا۔ سدرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کبھی وہ ٹیبل پر پڑے کھانوں کو دیکھتی، کبھی گھر کے در و دیوار کو اور کبھی زاہدہ کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے۔ اس کی ماں دن بھر کام کر کے 5 ہزار کماتی تھی۔ وہ کڑھائی اور ٹیوشن پڑھانے کے بعد 4 ہزار کماتی تھی، جو مل ملا کر 9-10 ہزار بنتے تھے، اور اس میں نہ دوپہر کا کھانا پکتا تھا اور نہ رات کا، صرف ناشتہ ہوتا تھا، اور پھر بھی وہ کتنی تنگ دستی سے گزارا کرتے تھے۔ اور کاشف کی تنخواہ میں اتنی عیاشی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اسے خود ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ کبھی کاشف سے اس کی تنخواہ کے بارے میں پوچھے۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ کاشف جیسا اچھا انسان کبھی رزق حرام نہیں کما سکتا، اور اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ اماں سے ہر وقت اسی بات پر الجھتی رہتی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور شاید اب پھر قدرت اس کو آزمانے جا رہی تھی۔ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، جس کے کرنے سے زیادہ ڈرتا ہے، نہ جانے وہی چیز کیوں آزمائش بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ نہ جانے کب اور کیسے ذہن حرام اور حلال کی الجھن میں پڑ گیا تھا، اور وہ تب سے اس بات کے بارے میں بہت کانشیس رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کاشف، اگر تم حرام کماتے ہو تو تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ تمہیں میری صحت کی بہت فکر ہے، اور اپنے ہونے والے بچے کی ذرا بھی فکر نہیں، جس کی پرورش تم حرام کی کمائی سے کر رہے ہو۔ آنسو امڑ امڑ کر اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں حرام نہیں کمانے دوں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ شاید اسی لیے میرے لیے یہ مزیدار اور چٹپٹے کھانے لاتے ہو، اور کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ شاید قدرت مجھے اس سے بچانا چاہتی تھی، اور آج بھی میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترا، اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کاشف گھر آیا تو وہ قدرے مطمئن تھا۔ آتے ہی اس نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ زاہدہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سدرا، بھائی سدرا، کہاں ہو؟ باہر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ کاشف نے اسے لاؤنج میں سے آوازیں دی۔ سدرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اسے انکار کرے۔ اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو کاشف کا دل بجھ جائے گا، مگر وہ اسے بھی کیسے حرام کھاتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ وہ عجیب مخمسے میں پڑ گئی۔ کیا کروں؟
یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے دل میں دعا کی اور دروازے سے باہر قدموں کی چاپ سن کر وہ فوراً بستر میں گھس گئی اور جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کاشف نے دروازہ کھولا اور آہستہ آواز میں اسے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اوہ ہو، یہ تو سو گئی، ٹائم بھی تو بہت ہو گیا ہے نا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ سدرا نے شکر ادا کیا مگر وہ بہت مضطرب رہی۔ تھوڑی دیر بعد کاشف آیا۔ اس نے ایک دو بار اسے آوازیں دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی سو گیا۔ سدرا ساری رات آنکھیں بند کیے جاگتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دماغ سو نہ سکا۔ اتنی باتیں، اتنی سوچیں، اتنے تفکرات، ماضی کی باتیں، حال کے واقعات، مستقبل کے اندیشے۔ وہ اس قدر پریشان ہو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کاشف کا پچھلی بار بھی ایک فون کال پر گھبرا کر گھر سے چلے جانا، اور آج رات بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف کیا کرتا ہے؟ اتنی عیشیں تو کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز کوئی افسر ہی کر سکتا ہے۔ ایک عام میٹرک پاس لائن مین کیسے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے؟ مجھے پہلے ہی کاشف سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ماموں کی وفات تک تو ان لوگوں کے حالات بہت خراب تھے۔ نہ گھر کی حالت اچھی تھی اور نہ ہی کھانا پینا، اور کیسے سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی کاشف نے نوکری شروع کی ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ گھر بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، وہ خود بدل گئے۔ سدرا نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی کہ خدا اس کی آنے والی زندگی کو تلخ آزمائشوں سے بچا لے۔ اب اسے آزمائشوں اور مصائب میں گھرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بچپن سے جوانی تک اس نے ایک ایک لمحہ اذیتوں میں کاٹا تھا۔ شادی کے بعد صرف چند ماہ خوشی اور سکون کے میسر آئے تھے، جنہوں نے اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو قدرے سکون دیا تھا اور اسے احساس دلایا تھا کہ پرسکون زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ سکون بہت عارضی ثابت ہو رہا تھا۔ اس سکون کے پیچھے کتنا تکلیف دہ اضطراب تھا، اسے اس کا علم ہی نہ تھا۔ وہ لا علمی میں جس کو سکون سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں سکون نہیں تھا۔ اگر وہ سکون ہوتا تو وہ اتنا مضطرب اور بے چین نہ ہوتی۔ وہ خدا کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ کاشف صبح بیدار ہوا تو سدرا کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئیں اور چہرہ بہت اداس تھا۔ وہ مسلسل خاموش تھی۔ کاشف اس کی طرف بغور دیکھتا رہا۔ سدرا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پھر میں نے بھی نہیں کھایا، سب کچھ فریج میں رکھ دیا ہے۔ کاشف نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ سدرا خاموشی سے سنتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کاشف نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سدرا خاموش رہی، اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سدرا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کاشف نے قدرے خفگی سے کہا تو سدرا کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ یہ آنسو؟ کاشف نے انتہائی حیرت سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوٹ سے چھوتے ہوئے کہا۔ تم کس بات پہ اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میرا خیال ہے جب میں رات کو گیا تھا تو تم بالکل ٹھیک تھیں، پھر کیا ہوا؟ کیا اماں نے کوئی بات کہی ہے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ آپ آفس سے آئیں گے تو بات کروں گی، سدرا نے جواب دیا۔ اور آفس میں میرا یہ وقت کیسے گزرے گا، کیا تم جانتی ہو؟ کاشف نے محبت سے پوچھا۔ یہ آپ کے آفس جانے کا ٹائم ہے اور میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، سدرا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج میرا دن بہت برا گزرے گا۔ سدرا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اداسی مجھے کتنا پریشان کرتی ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ کاشف نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو سدرا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ کاشف آفس چلا گیا اور وہ سارا دن سوچوں میں گم رہی۔ وہ کیا کرے، کیا نہ کرے، کس طرح کاشف سے بات کرے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارا وقت اپنی سوچوں میں گم رہی۔ رات کو کاشف آیا تو بہت تھکا ہوا تھا مگر اس نے آتے ہی سدرا کے اداس چہرے کی جانب دیکھا۔ آج میں بھی دن بھر بہت پریشان رہا ہوں، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ تم کیا سوچتی رہتی ہو جو اس قدر پریشان رہتی ہو اور مجھے بھی پریشان کرتی ہو؟ کاشف نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔
پہلے آپ منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیں، میں پھر بات کروں گی، سدرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سدرا، کیا تم سوچ سکتی ہو کہ میں نے آج ایک ایک منٹ کیسے گزارا اور میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ بات بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے پہلے آپ کھانا کھا لیں، سدرا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور کاشف نے آہ بھر کر اس کی جانب دیکھا اور واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سدرا ٹرے میں کھانا لے کر آئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا۔ تم بھی تو کھاؤ نا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج تم نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، کاشف نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، آپ کھائیے، میں مامی کو کھانا دے کر آتی ہوں، سدرا جان بوجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کاشف کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سدرا، برتن لے جاؤ، کاشف نے اس سے آواز دی اور وہ آ کر برتن لے جانے لگی تو کاشف اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سنو، جلدی واپس آنا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، کاشف نے کہا تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کاشف گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر سدرا کس بات پر پریشان ہے اور مجھ سے کیا بات تفصیل میں کرنا چاہتی ہے؟ اس میں اور اماں میں ایسا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو سدرا نے کبھی مجھ سے ماں کے بارے میں شکایت نہیں کی، تو پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سدرا کمرے میں آئی تو کاشف نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اب بتاؤ کس بات نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ کاشف نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کاشف، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ سدرا نے انتہائی سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں؟ کاشف ایک دم ہڑبڑا گیا۔ مجھے سچ بتائیے گا، سدرا نے پورے اعتماد لہجے میں پوچھا۔ گزارا ہو جاتا ہے؟ کیا تمہیں پیسے کی کوئی کمی ہے؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، پیسے کی زیادتی مجھے پریشان کر رہی ہے، سدرا نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کاشف نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ کاشف، آپ میٹرک پاس لائن مین ہیں اور آپ کے گھر کے اخراجات کسی اعلیٰ افسر کے گھر کے اخراجات سے بھی زیادہ ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا آپ جاب کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں؟ سدرا نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تم کیوں ان باتوں میں الجھ رہی ہو؟ کاشف نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کاشف، ہم جن باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ زندگیاں بھی ختم کر دیتی ہیں اور رشتے بھی، سدرا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سدرا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملائمت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے مجھے آپ کی تنخواہ کے بارے میں علم نہ تھا، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ پھر؟ کاشف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ کاشف میں اپنا اور اپنے بچے کے وجود کو حرام کی کمائی پر نہیں پال سکتی، سدرا نے قطعیت سے جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تنخواہ میں صرف میری موٹر سائیکل کے پیٹرول کا خرچہ چلتا ہے، گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ کاشف نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا۔ اور حرام کی کمائیوں سے جب جسم اور روحیں بیمار پڑتی ہیں تو پھر ان کا علاج ناممکن ہوتا ہے، سدرا نے جواب دیا۔ آج کل سب لوگ حرام کھانے پر مجبور ہیں، نہ کھائیں تو زندہ رہنا ناممکن ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ایک عام گھر کا دن بھر کا خرچہ 500 روپے ہے اور مہینے کا صرف 15,000 خرچے کا بل اور دوسرے اخراجات اس کے علاوہ ہیں، وہ سب انسان کہاں سے پورا کرے؟ کاشف نے غصے سے کہا۔ رزق حلال کمانا اور کھانا آسان ہوتا تو لوگ رزق حرام کیوں کھاتے کاشف؟ کیا صراط مستقیم آسان راستہ ہے؟ اگر یہ آسان ہوتا تو سب اس پر چل رہے ہوتے، سدرا نے گہری سانس لے کر کہا تو کاشف لاجواب ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ سدرا، تم خواہ مخواہ پاگل ہو رہی ہو، آج کل کی عورتیں کہاں ان باتوں کے بارے میں سوچتی ہیں، انہیں تو بس عیش کرنا ہوتا ہے، مرد چاہے جہاں مرضی سے پیسہ کما کر لائے، کاشف نے حیرت سے کہا۔ کاشف، میں آج کی ہی عورت ہوں مگر ان عورتوں سے بہت مختلف، مجھے عیش نہیں کرنی، مجھے اچھی زندگی گزارنی ہے، ویسی جیسی اللہ کا حکم ہے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، سدرا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔
تم اس بات کو مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ کاشف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کاشف، اگر میں نے قرآن پاک ترجمے اور تفسیر سے نہ پڑھا ہوتا، اور اگر مجھے ذکیہ آپا جیسی استاد نہ ملی ہوتی، اگر میری تربیت صرف اماں ہی کرتی، تو شاید میں آپ سے کچھ نہ پوچھتی۔ سب کچھ جان کر کیسے اللہ کی باتوں کو نہ مانوں؟ جن باتوں سے وہ منع کرتا ہے کیسے ان کو کروں؟ جن چیزوں کو کھانے سے وہ روکتا ہے کیسے کھاؤں؟ ہاں، میں بہت الجھ گئی ہوں، میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں۔ میں نے رات سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ جب بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں تو نہ جانے کون سی قوت مجھے اس بات سے روکتی ہے۔ کاشف، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز سدرا، ایسے مت سوچو، تم خود بھی الجھ رہی ہو اور مجھے بھی الجھا رہی ہو۔ کاشف نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کاشف، میں صرف حلال کھانا چاہتی ہوں، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ حلال کی کمائی میں تم کیا کھا سکو گی؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ کوئی عیش، صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی جو میرے گلے میں کانٹوں کی طرح نہ چبھے، جسے کھاتے ہوئے میرے دل میں وسوسے نہ اٹھیں، جسے کھا کر میں پرسکون سو سکوں، سدرا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حلال کمانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس میں گزارا کرنا تمہارا کام ہے، اور پھر مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہ کرنا۔ کاشف نے سنجیدگی سے کہا تو سدرا آنسو پوچھ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگی۔ مجھے منظور ہے کاشف، میں بھی آپ کے ساتھ محنت کروں گی۔ کون کہتا ہے حلال کی کمائی میں پورا نہیں پڑتا؟ جب انسان ارادہ باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود حلال کی کمائی میں برکت ڈالنے لگتا ہے۔ میں ٹیوشنز پڑھاؤں گی، آپ کے ساتھ محنت کروں گی، بس آپ حرام کا ایک پیسہ بھی گھر نہیں لائیں گے، سدرا نے کہا تو کاشف اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ سدرا، میں پہلے صرف تم سے محبت کرتا تھا، اور اب بہت عزت کرنے لگا ہوں۔ یقیناً تمہاری استاد بہت اچھی مسلمان ہیں جنہوں نے تمہاری تربیت کی۔ کاشف نے محبت سے کہا۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ورنہ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا تمہارا اداس چہرہ دیکھ دیکھ کر۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔